عبد الملک بن جریج نے خبر دی، انہیں عطا نے اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے، اور ابن جریج اسی حدیث کی دوسری روایت طاؤس سے کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چوتھی ذی الحج کی صبح کو حج کا تلبیہ کہتے ہوئے، جس کے ساتھ کوئی اور چیز عمرہ نہ ملاتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو آپ کے حکم سے ہم نے اپنے حج کو عمرہ کر ڈالا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد حج کے احرام تک ہماری بیویاں ہمارے لیے حلال رہیں گی۔ اس پر لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ عطا نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ لوگ کہنے لگے، کیا ہم میں سے کوئی منی اس طرح جائے کہ منی اس کے ذکر سے ٹپک رہی ہو؟ جابر نے ہاتھ سے بھی اشارہ کیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں ان لوگوں سے زیادہ نیک اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر مجھے وہ بات پہلے ہی معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ اس پر سراقہ بن مالک بن جعشم کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم حج کے ایام میں عمرہ خاص ہمارے ہی لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جابر نے کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یمن سے آئے۔ اب عطا اور طاؤس میں سے ایک تو یوں کہتا ہے، حضرت علی نے احرام کے وقت یوں کہا تھا، لبیک بما اہل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یوں کہتا ہے کہ انہوں نے لبیک بحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں جیسا بھی انہوں نے باندھا ہے، اور انہیں اپنی قربانی میں شریک کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2505 2506۔